ابھی مولانا مفتی مومن الدین صاحب اشرفی نے آپ کو یہ دعوت پیش کی کہ بیعت ہو جائے۔ بیعت ہونا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن ایسا مستحب عمل ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ تو اگر ہم یہ نسبت لے کر کل میدان محشر پہنچیں گے، ہمارا امام کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ اسی کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں آپ کو ایک نظیر پیش کر دوں۔ حج کرنے کے لیے بہت سے حاجی صاحبان جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، لیکن پورے حاجیوں میں سے حج صرف ایک ہی حاجی کا قبول ہوتا ہے۔ اب عنایت پور کے حاجی صاحب لوگ کہیں گے کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو اتنا پیسہ خرچہ کیا اور میں نے تو بہت محنت کی تھی، اور میں نے تو طواف بھی کیا تھا، میں نے تو سعی بھی کی تھی، میں نے تو قربانی بھی کی تھی، سب کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی کا قبول ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان حاجیوں میں صرف ایک ہی کا قبول ہوتا ہے، لیکن اللہ ایسا رحیم ہے کہ جب ایک کا قبول ہو جاتا ہے تو اسی کے وسیلے اللہ سارے حاجیوں کے حج کو قبول کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے نا۔ ہم صاحب نسبت ہیں، 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سلسلے الگ نہیں ہوتے۔ آپ کسی بھی پیر سے مرید ہو جائیں، آپ الگ نہیں ہیں، اور نہ کسی پیر کا اپنا کوئی سلسلہ ہے۔ ایسے سمجھ لو کہ جیسے گاچھ ہے نا، گاچھ تنا ہوتا ہے، اس میں شاخیں ہوتی ہیں، تو اب وہ تنے سے لگی ہوئی شاخیں ہیں۔ تنا کون ہے؟ روٹ کون ہے؟ روٹ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی روٹ کی شاخ کون ہے؟ قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، اشرفی ہے، کریمی ہے، رضوی ہے، یہ سب شاخیں ہیں۔ اب شاخ ادھر آئے کہ میں ہی الگ ہوں، تو شاخ اگر گاچھ سے الگ ہو جائے تو بولو اس میں پتے ہرے رہیں گے، بولو پھل آئے گا، پھول آئے گا، شاخ سمجھتے ہو نا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈال ڈال۔ تو جدی ڈال کو الگ کر دو تو ڈال ڈال رہے گی، پھر تو وہ آگ میں جلنے والی ہو جائے گی، ہے نا، لکڑی ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی سلسلہ الگ نہیں ہے، سارے سلسلے جڑے ہوئے ہیں کہاں سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سارے سلسلے برحق ہیں۔ سارے سلسلوں کی عزت و توقیر کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی بھی بزرگ کی شان میں توہین کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، سب کا احترام ضروری ہے، ٹھیک؟ میں آپ کو یوں تو سارے سلسلے محترم و معظم ہیں، لیکن میں جس سلسلے سے ہوں اور جس سلسلے میں بیعت ہونے کی آپ کو دعوت دی گئی ہے، میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایران میں سمنان کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے فقیری اختیار کی، دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دیا اور پیر کی تلاش میں نکلے۔ چلتے 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 کہاں آئے؟
بنگال کی کھاڑی میں آ گئے، مالدہ میں پہنچے، شیخ علاء الحق پنڈوی کے دامن اقدس سے آپ وابستہ ہو گئے، مرید ہو گئے، 12 سال پیر کے ساتھ رہے۔ جب پیر نے دیکھا کہ اب یہ کمال کو پا گیا ہے تو خلافت عطا فرما دی، خلافت کی پگڑی دے دی اور فرمایا جاؤ اب جا کر کے دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو رشد ہدایت کرو۔ آپ پوری دنیا میں گھومے، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ نے پوری دنیا کا بھرمڑ کیا اور جگہ جگہ جا کے اسلام کا پرچار کیا۔ نہ جانے کتنے کافروں، مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں کو آپ نے مشرف و اسلام کیا، اور پھر آخر میں مخدوم اشرف مقدسہ میں مقیم ہو گئے۔ مرید بہت کم کرتے تھے، کوئی مرید ہونے کے لیے سوچتا تو اس کو کہتے اچھا ٹھیک ہے مرید ہونا ہے تو پھر ساتھ میں رہو، تو اس کو ساتھ میں رکھتے، کوئی 5 سال رہتا، کوئی 10 سال رہتا، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، پیچھے پیچھے چلتے رہتے مرید حضرت کر لیں۔ لیکن حضرت اس وقت تک مرید نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس کی صفائی نہ کر لیں۔ جب اس کا دل صاف ہو جاتا، جب وہ برائیوں سے بچنے کا اپنے اندر کنٹرول پا لیتا، تب اسے مرید کرتے تھے، اتنا محتاط تھے۔ لیکن جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے جیون میں ہی اپنا گنبد بنوا لیا، اپنا مزار بنوایا، اور اس مزار میں آپ نے چلہ کیا، اور چلے کے درمیان غیب سے ندا آئی کہ اے اشرف، میں نے تمہارے مریدوں کی تقدیر پر عفو و کرم کا قلم چلا دیا، یعنی جو تم سے مرید ہو گیا اس کی خطاؤں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی 10 محرم کو قبر سے باہر نکلے اور عام اعلان کر دیا کہ اب جو چاہے وہ مرید ہو جائے۔ تو 10 محرم کو نکلے تھے، 28 محرم تک 1.5 لاکھ مخصوص لوگوں نے، جس میں عالم تھے، جس میں پیر تھے، شیخ تھے، بادشاہ تھے، عمرا تھے، جو مخصوص لوگ تھے، وہ 1.5 لاکھ آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، پھر حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ اولاد نور العین سے جو وابستہ ہو گیا میں نے اسے اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ 700 سال سے سلسلے اشرفیہ میں کوئی بدلاؤ نہیں، پیر بھی اشرفی ہوتا ہے اور مرید بھی اشرفی ہوتا ہے۔ سلسلہ اشرفیہ وہ سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ الزام ہے، کہیں آپ کو یہ سلسلہ نہیں ملے گا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا دوں کہ مثال کے طور پر میں منصب پیری پہ ہوں تو میرے باپ بھی اسی منصب پہ تھے، اور ان کے باپ بھی اسی منصب پہ تھے، اور پھر ان کے باپ بھی اسی منصب پہ تھے، یعنی فور فادر، اور یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچ میں سلسلہ کہیں اور سے نہیں آیا، کڑی در کڑی، اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ یہ شاید کہیں آپ کو ملے گا، لیکن کشوشے مقدسہ کی وہ خانقاہ ہے کہ جہاں ابن جدن یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو بڑی خوبیاں ہیں سلسلے کی۔ میں ذاتی طور پر اپنے کو بہت کمزور پاتا ہوں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں ایسے سلسلے سے وابستہ ہوں۔ اب آپ سے بھی کہنا ہے کہ اگر اس سلسلے کی برکات لینی ہے، میں بھی کمزور ہوں، تم بھی کمزور ہو، پاور چاہتے ہو تو اسی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کچے دھاگے کے مانند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی طاقت و قوت عطا فرما دے گا۔ تو لہذا جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، صرف دل سے مرید ہو جائے، جو کسی سلسلے سے وابستہ ہے اور وہ اس سلسلے کا بھی فیض لینا چاہتے ہیں تو وہ طالب ہو سکتے ہیں۔ طالب ہونے پہ آپ اپنے مرشد
جو آپ کے مرشد اجازت ہیں آپ ان سے الگ نہیں ہوں گے، ان کا فیض باقی رہے گا، لیکن سلسلے کی برکات کو آپ پاتے چلے جائیں گے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خود 110 سلسلوں کی اجازت و خلافت مخدوم اشرف کے پاس تھی۔ کتنے سلسلے؟ 110 سلسلے تھی، کیونکہ وہ زمانہ تھا، نفس کا زمانہ نہیں تھا، انا اور میں کا زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے نفس کو مارنے کے لیے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے اور اپنے نفس کو مارتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے۔ آج الٹا ہو گیا ہے، جب تک مرید نہیں ہوتا اس کا نفس ٹھیک رہتا ہے، اور جیسے ہی مرید ہو جاتا ہے اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، امی آچھی کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیز، اس کا مطلب یہ کہ تم مرید ہو کے بھی صحیح معنوں میں مرید نہیں ہوئے ہو۔ مرید ہونے کے بعد پھر اپنے اندر جھکنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ جیسے گاچھ ہے، آم کا گاچھ ہے، اب اس میں اگر ابھی منظر آ رہا ہے، پھر کچھ دنوں میں اس میں دانے پڑیں گے، پھر اس میں پھل آئے گا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا اس کی ڈالیاں جیسے ابھی ہیں ایسے ہی اس وقت ہوں گی جب پھل آ جائے گا؟ بولیے، تن کے رہے گی کہ جھک کے رہے گی؟ تو جب بوجھ ملتا ہے، وزن آتا ہے، تو یہ ڈالیاں بھی جھک جاتی ہیں، تن کے رہنے میں نقصان ہے۔ تو مرید ہونے کے بعد تو آپ کے اوپر تو ایک بوجھ ہے، ایک وزن آپ کو ملا ہے، سلسلے کا وزن ملا ہے، تو پھر کیوں سینہ تان کے کھڑے ہو؟ اپنے کو جتنا جھکاتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا بلند کرتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میرے مرید ہونے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب اپنے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ رکھیے، ماں بہن بیٹیاں بھی، آپ سب بھی، اور جیسے میں پڑھوں دل سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں۔ اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور پر نور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ، ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا۔ یا اللہ، دنیا و آخرت میں ان دونوں سلسلوں کی خیرات و برکات سے ہمیں نوازنا۔ آمین آمین آمین۔ دیکھیے، مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمائے، بہت استغفار کیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ الفاتحہ۔
سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما لی خمسد النطفی بها حر الوبائی لحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه ومثل لطفه محمد وعليه واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم